نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے اس کے ساتھ انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ انسان کی دل میں جو بھی حسد، بغض، کینہ ہوتا ہے، یہ بیماریاں اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ قرآن پاک یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام اپنے پیارے صحابی کو فرماتے ہیں، اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، کہ اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور میں تیری نعمتوں کو استعمال کر کے میں تیرا شکر کروں، وحسن عبادتک، اور میں عبادت ایسے انداز سے کروں، نماز ایسے انداز سے پڑھوں کہ اے اللہ تجھے پسند آ جائے۔ تو اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے، اس کے ساتھ انسان کا دل بھی روشن ہوتا ہے اور انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اٹھتا بیٹھتا 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اس بندے کے گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان صبح و شام اللہ کا ذکر کرے۔ اور نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، جو الگ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، وہ خوش نصیب لوگ جن کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، یہ بھی شخص ان لوگوں میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی وجہ سے کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں احب الکلام الی اللہ تعالی 4 جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کون سے 4 کلمات ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے 4 ان کلمات کی عظمت میں 4 احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک حدیث میں آپ نے فرمایا افضل الکلام، یہ سب سے فضیلت والی کلمات جو ہیں، یہ سب سے فضیلت والے کلمات ہیں، سب سے افضل کلمات ہیں یہ 4 کلمات۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا خیر الکلام، یہ سب سے بہتر کلام ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اطیب الکلام، سب سے پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام 4، یہ جو 4 کلمات ہیں اتنی عظمت اور شان اور مقام والے، اللہ تعالیٰ نے ان 4 کلمات کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے نا میری دعا قبول ہو جائے، جو آدمی چاہتا ہے میری زندگی کے غم دور ہو جائے، جو آدمی چاہتا ہے میری پریشانیاں دور ہو جائیں، تو یہ 4 کلمات جو ہیں اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول اب میں کمزور ہو چکی ہوں، اب مجھ سے اتنا لمبا قیام نہیں کیا جاتا، اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، اتنے لمبے لمبے سجدے نہیں کیے جاتے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیں کہ میں اٹھتی بیٹھتی میں وہ کلمات پڑھتی رہوں، اللہ مجھے اپنی جنت کا داخلہ نصیب کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحی مئات تسبیحہ، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، وحمدی مئات تحمیدہ، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، وحللی مئات تحلیلہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، وکبری مئات تکبیرہ، اور 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اٹھتی بیٹھتی بس یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تجھے اتنا ثواب ملے گا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جیسے 100 اونٹ سامان کے لدے ہو اور وہ انسان اللہ کے راستے میں دے دے، جتنا ثواب 100 اونٹوں کا ہے، انسان کو ان کلمات کی برکت کی وجہ سے انسان کو ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے، ایک دفعہ اس نے پڑھا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اس بندے کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور ایک حدیث میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو 3 چیزیں مل گئی، 3 چیزیں، دنیا کا کوئی خزانہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ لسان ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والی اگر انسان کو زبان مل گئی ہے، وقلب شاکر، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اگر شکر کرنے والا انسان کو دل مل چکا ہے، اور وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اگر انسان کو زندگی میں نیک اور صالح بیوی مل گئی ہے، فرما بردار بیوی مل گئی ہے، تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کا کوئی خزانہ ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ لسان ذاکر، قلب شاکر، وزوجۃ مؤمنۃ۔ اسی طرح اگر نیک بیوی ہے، بیوی کو اگر نیک خاوند مل گیا ہے، نماز پڑھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اچھی گفتگو والا، اور جس بیوی کو نیک خاوند مل گیا ہے اور جس خاوند کو نیک بیوی مل گئی ہے، ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب کیا ہے اور یہ عظمت والی گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ دعا ہے مجھے بھی، آپ سب بھائیوں کو بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔